إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري۔ سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ، یہ نیکیوں کا بہار 1 2 4 10 کر کے یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ بہت سے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جنت کو کمانے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی جو اس کا پہلے کا روٹین ہے اسی انداز سے اس کی زندگی چل رہا ہے، یعنی اس نے اس رمضان المبارک کو اور باقی شعبان کے مہینے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ خود بدقسمت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بد دعا کا مستحق ہے۔ بعض لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمایا، صحیح بخاری کی 1903 نمبر حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی بری باتوں سے نہ روکے، چغلی خوری وہ بدستور جاری رکھے، غیبت جاری رکھے، فحش گوئی جاری رکھے، جھوٹی قصے کہانیاں جاری رکھے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اب یہ جو گناہ، جو باتیں، جو جھوٹی بات اور اس بات پر عمل کرنے کا سلسلہ وہ جاری رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کا کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا روزہ کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ اب وہ بدبخت انسان ہے، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1690 نمبر حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں ان کو بھوک کے سوا اس کو کچھ نہیں ملے گا، بس بھوکے رہے، کھایا پیا نہیں، سارا کچھ حرام کرتے رہے، حلال سے بچے رہے، اچھے کھانا وہ نہیں کھاتے لیکن برے باتیں وہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کو اس کے بھوک اور پیاس کے سوا اس کو کچھ نہیں ملا۔ بالکل اسی طرح بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور جا کے چوراہے پہ بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو آواز کستے ہیں، لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں، وہ رات جاگ رہا ہے، بس چوراہے پہ بیٹھا ہے، اس کو اس رات جاگنے کا، رات اٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان جیسے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب وہ روزہ بھی رکھے اور اس کا کچھ حاصل بھی نہ ہو، قیام بھی کرے اس کا کچھ نتیجہ بھی نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان جیسے اعمال سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔